ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. رواہ النسائی. محترم حضرات، سنن نسائی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی اسباب و اموال میں، دنیا کی چیزوں میں میرے نزدیک سب سے عزیز، سب سے محبوب اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں: النساء والطیب، عورت اور خوشبو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. دیکھیے، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ محبت سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجہ ہے. جب کوئی انسان کسی چیز سے اعلیٰ درجے کی محبت کرتا ہے، کسی چیز سے حد سے زیادہ لگاؤ ہو، محبت ہو، تو اس سے اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اس کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی عبادت سے کتنا زیادہ گہرا لگاؤ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز آپ کی نظر میں کتنی اہم چیز تھی، اس عبادت سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے. جیسے عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم و فکر لاحق ہوتی، ٹینشن ہوتا، یا کوئی اہم معاملہ درپیش آ جاتا، آپ پریشان رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم و فکر کو، اس ٹینشن کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیتے تھے. نماز ادا کرتے تو نماز کے ذریعے آپ کو سکون حاصل ہو جاتا تھا. اسی طرح سے ابو داؤد ہی کی دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور اقامت کہو تاکہ ہم نماز ادا کریں، نماز کے ذریعے ہم راحت حاصل کریں. دنیاوی جو مشاغل ہیں، دنیا کے کاموں سے جو تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے، جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نماز قائم کریں گے. تو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تھکاوٹ، تکلیفوں، پریشانیوں سے راحت حاصل کرنے کا، اطمینان حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نماز کو سمجھتے تھے. ان تینوں احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان کو، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہم دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، کیا واقعی ہماری نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوں گی جب نمازوں سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہوگا، دلی لگاؤ ہوگا. کسی بھی حال میں ہم نماز سے غافل نہیں ہو سکتے، کسی بھی حال میں ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، کسی بھی حال میں نماز سے غافل نہ ہو، نماز میں ذرا بھی سستی نہ کرے، جب نماز ادا کرے تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ سوچے کہ میں اپنے نماز کے ذریعے اپنے رب سے میں سرگوشی کرتا ہوں. نماز یہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک مضبوط رابطہ اور تعلق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ورنہ اگر نمازوں میں سستی ہم سے ہو رہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، کبھی پڑھے نہیں پڑھے، یا رسمی طور پر ہم نمازیں ادا کریں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہ ہو، تو سمجھیے کہ یہ رسمی نمازیں ہیں، اور نمازوں کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں،
نہ ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گے اور نہ دنیا اور آخرت میں ہم اس کا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نماز کے ذریعے واقعی ہم کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے؟ اگر کسی وقت کبھی نماز سے غافل ہو گئے تو کیا ہم کو دلی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کیا نماز میں ہم کو واقعی لذت محسوس ہو رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لے کر کے محسوس کرنا ہے۔ اگر واقعی نماز کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، ہمارے اوپر بھاری ہے اور نمازوں میں ہم کو سکون نہیں ہے، یا نمازوں کی ادائیگی میں ہم کو لذت نہیں مل رہی ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کا بہت جلد جائزہ لینا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ایمان کی حد درجہ کمزوری ہے۔ دنیا سے زیادہ محبت اور مال و دولت کی حرص و لالچ، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اور اس سے اس کا دلی لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں جو فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ مصائب و مشکلات میں اگر ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں میں تمہاری مدد کرے گا۔ آگے اللہ نے کیا کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یاد رکھو کہ نماز یہ بہت ثقیل ہے، بہت بھاری ہے، اس کی ادائیگی طبیعت پر بہت گراں گزرتی ہے، بہت اس کا وقت پر ادا کرنا یہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے عام لوگوں پر، عام طبیعتوں پر، الا علی الخاشعین۔ لیکن جو خاشعین کا معنی امام بخاری نے بیان کیا ہے المؤمنون حقا، جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، جو واقعی اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے، جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، نماز کی ادائیگی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود نماز کی ادائیگی ہمارے اوپر مشکل اور بھاری ہو رہی ہے، نمازوں میں ہم سے سستی اور غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں میں ہم کو لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، نماز ہمارے دلی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں بس رسمی ادا ہو رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کے تعلق سے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے اور نماز کی لذت ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔